روم آ گئی. اب اس مقام میں رومی جو ہے نا، اب ظاہر بات ہے اہل کتاب ہیں، اور یہ جو ایران والے ملک فارس والے تھے یہ ہے مطلب ایک اہل کتاب نہیں، یہ اہل آتش بس آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ملائکہ کے کتابوں کے ان کے تو یہ قائل نہیں. تو ایک دفعہ وہ لڑائی ہوئی ان دونوں کے درمیان میں، یہ مقام بصرہ کے پاس، تو اس میں یہ رومی مغلوب ہو گئے اور ملک فارس والے یہ غالب آ گئے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھو جو اہل کتاب تھے نا وہ تو مغلوب ہو گئے، اور جو اہل کتاب نے غالب ہو گئے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی تمہارے اوپر غالب ہی رہیں گے. ہاں تمہارے اوپر انہوں نے یہ کہا. تو مطلب کہ یہ ذکر آیا تو اتنے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں. عجیب ہے، حالات ایسے تھے کہ رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کا کوئی ظاہر کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی، خوشخبری سنائی. کیا کہا کہ یہ رومی جو ہے مغلوب ہو گئے ہیں چند سالوں میں، 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر، اور ویسے تو 7 سال میں یہ غالب آ گئے تھے. کہا کہ یہ رومی مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے. آیتیں نازل ہو گئی. جب آیتیں نازل ہو گئیں تو اس کے بعد جب یہ مجمع میں یہ بات چل رہی تھی نا، تو ابو بکر صدیق جا رہے تھے تو ابی بن خلف یہ کافر ملا ان کا سردار، تو کہنے لگا کہ دیکھو رومی مغلوب ہو گئے، اہل کتاب مغلوب ہو گئے. ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ان قریب یہ 3 سال کا لفظ بولا کہ 3 سال میں یہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ 3 سے 9 تک بضع کا لفظ بولا جاتا ہے. انہوں نے 3 کہہ دیا کہ غالب آ جائیں گے. اس پر وہ کہنے لگا میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ زمانہ تھا کبھی شرطیں لگانا ناجائز نہیں ہوا تھا، تو شرط لگائی. کہا کہ 10 اونٹ جو ہے نا اگر میں جیت گیا تو 10 اونٹ تجھے دینے پڑیں گے ورنہ میں دوں گا. یہ اس انداز میں یہ بات چلی. تو انہوں نے کہا چلو شرط لگا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی شرط لگا آیا ہوں. کہا کیا شرط لگائی ہے؟ کہا یہ شرط لگائی ہے اور یوں کہا ہے. کہ قرآن مجید نے کہاں 3 سال کا لفظ قرآن مجید میں کہا قرآن مجید نے تو بضع کا لفظ کہا، اور بضع 3 سے لے کر 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو تم نے کیسے کہا دوبارہ جاؤ اور جا کر کے ابی بن خلف سے 10 اونٹوں کی نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگاؤ، اور 100 اونٹوں کی شرط لگا کر 7 سال کا ذکر کرو. 7 سال کا یا 9 سال کے اندر کا جو قرآن مجید کا لفظ ہے نا یہ ذکر کرو. تو جب یہ آئے ابی بن خلف سے یہ بات کی وہ مان گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 اونٹ کی یہ شرط ہے، اور یہ بھی طے پایا کہ دونوں میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو اپنا ضامن پیش کر دے کہ وہ پھر وہ اونٹ وہ پیش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 7 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دی، رومی غالب آئے. اور عجیب بات یہ کہ جس دن روم کے غلبے کی خبر آئی اسی دن جنگ بدر کی فتح کی خبر بھی آئی. تو اللہ نے 2 خوشخبریاں سنائی. ان 2 پیشین گوئیوں کا ذکر اس مقام پہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں الف لام میم اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے. پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا اور پیچھے بھی، اور اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر بھی خوش ہوں گے جو اللہ ان کو بدر والی دیں گے. وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحم والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ یہ نکتہ ہمارے دلوں میں گاڑ دے کہ دنیا کچھ نہیں، اصل زندگی آخرت ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ لا یعلمون، یہ جانتے نہیں، ہاں جانتے ہیں. ظاہر من الحیات دنیا، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں لیکن اصل حقیقت کا ان کو علم نہیں. اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہے کسی حکمتی سے اور ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں. کیا یہ لوگ
لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، وہ ان سے قوت میں بھی بڑے ہوئے تھے، انہوں نے زمین کو بھی بویا جوتا تھا، اور جتنا انہوں نے اس کو آباد کی کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے۔ تو خدا تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ تو خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے برا کام کیا تھا برا ہی ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا، پھر اس کے بعد لائے جاؤ گے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز مجرم لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے، مومن الگ کافر الگ، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے اچھے کام کیے تھے وہ تو باغ میں بڑے ہی خوش اور مسرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا اللہ ہمیں بچائے، وہ ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تھا، وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی صبح کے وقت بھی، اور تمام آسمان اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال اور ظہر کے وقت بھی، اور وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہے، یعنی جاندار کو بے جان، انڈے سے مرغی کو لے آیا اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے جیسا انڈے کو مرغی سے، اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم لوگ نکالے جاؤ گے، کیسے سبزہ زمین میں سے نکالا مردہ زمین میں سے، اسی طرح مردے نکلیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تھوڑی روز بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے بعد سے تمہاری جنس کی بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس آسانی تمہیں سکون ملے، بیویاں بنائی تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ عجیب بات ہے، اللہ کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے نا تو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی میں محبت ڈال دیتا ہوں، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو محبت میں یہاں لفظ دو آئے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں مودت بھی ڈال دیتا ہوں، میں شفقت اور رحمت بھی ڈال دیتا ہوں۔ تو محبت کے دو لفظ آئے، ایک محبت ہوتی ہے جوانی والی جس میں بڑی مطلب کہ جوش ہوتا ہے، جس میں بڑا شو شو بڑا جوش ہوتا ہے، جیسا ہنڈیا کچی ہونا تو شو شو کرتی، جب پختہ ہو جائے خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب بڑی عمر کا ہو گیا تو محبت ہوتی ہے لیکن محبت کی قسم بدل گئی، اب شو شو والی نہیں، سمجھے کہ نہیں، اس لیے اللہ نے شو والی کا نام تو مودت رکھا، اور جو دوسری ہے رحمت۔ تو کبھی بیوی ہے وہ کہہ دیتی ہے نا جو پہلے آپ کو مجھ سے محبت تھی نا وہ محبت اب نہیں رہی، حالانکہ محبت میں کمی نہیں آئی، محبت کا رنگ بدل گیا، محبت کا پہلے مودہ کا رنگ تھا اب رحمت کا رنگ آ گیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں، اور اسی کے نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے، اور تمہاری لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ تو یہ بولیوں کا الگ الگ زبانیں جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی میں ہے، اس میں دانش مندوں کے لیے نشانی ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا اور لیٹنا ہے رات میں اور دن میں تم، اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھلاتا ہے جس سے ڈر بھی لگتا ہے، بارش والی بجلی، اور امید بھی ہوتی ہے، اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اسے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں ان
لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے، آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلائے گا تو تم ایک یک بارگی نکل پڑو گے قبروں سے، اور جتنے آسمان اور زمین میں موجود ہے سب اسی کے قبضے میں ہے، سب اسی کے تابع ہیں، اور وہی اللہ ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے نزدیک بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان اعلیٰ ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایک مضمون، ایک مثال عجیب تمہاری حالت میں سے بیان فرماتے ہیں کہ تم یہ بتلاؤ کہ تمہارا غلام ہو تو کیا تمہارا غلام اور تم دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہو؟ تم برابر نہیں، حالانکہ غلام بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو انسان ہو کر کے برابر نہیں تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو گئے؟ مخلوق اور خالق کہتے اللہ تعالیٰ تم سے ایک مضمون عجیب تمہاری حالت میں سے بیان فرماتے ہیں، کیا تمہارے غلاموں میں کوئی شخص تمہارا فرماتے ہیں کہ اس مال میں اس جو ہم نے تم کو دیا ہے شریک ہے کہ تم اور اس میں برابر ہو دونوں، جن کا تم ایسا خیال کرتے ہو، ایسا اپنے آپس کا خیال کرتے ہو۔ ہم اسی طرح سمجھداروں کے لیے دلائل صاف بیان کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان ظالموں نے بلا دلیل اپنے خیالات کی پیروی کی، سو جس کو خدا گمراہی کی طرف جانے دے اس کو کون راہ پر لائے گا، اور ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا، تو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کی پیروی کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی مطلب کہ چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہیے۔ اللہ نے جو جیسے آگ جلاتی ہے اور پانی میں ٹھنڈک ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہاں کبھی معجزے کے رنگ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے اور آگ نہ جلائے، یہ خرق عادت ہے، عادت کے خلاف ہے، یہ معجزات ہیں۔ بس سیدھا دین یہی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرت الہیہ کی پیروی کرو اور اس سے ڈرو، اور نماز کی پابندی کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو۔ دیکھو دونوں جملوں کا جوڑ لگاؤ، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ معلوم ہوتا ہے نماز چھوڑنے والا مشرک ہے، نماز چھوڑنے والا کیا ہے؟ اب دیکھو جب نماز کو چھوڑا تو اللہ کی بات مانی یا اس نے شیطان کی بات مانی؟ شیطان کی بات مانی، اور شیطان کی بات مانی تو گویا کہ یہ مطلب کہ دہریہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں ہے دہریت کیا بندہ حرص و ہوا ہونا، قیامت ہے مگر اوروں کو سمجھا دہریہ تو نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کا متبع نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنا متبع بنائے۔ اور دیکھو کتنی موٹی بات ہے، اور اس بات کو آگے پھیلانا چاہیے۔ یہ بات یہ کوئی بے نمازی ہو کچھ اور ہو اس کو یوں سمجھاؤ، دیکھو جب تو نماز نہیں پڑھتا تو کس کی مانتا ہے؟ شیطان کی یا اللہ کی؟ وہ کہے گا جی شیطان کو مان، تو ووٹ تو نے کس کو دیا؟ شیطان کو۔ تو تم نے اپنی طرف سے جتایا کس کو؟ اور اللہ کو ہرایا۔ تو شیطان نے تجھے کیا دیا سوائے اس کے کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کی فکر میں ہے، اور اللہ نے تجھے پیدا کیا، آنکھیں دی، نعمتیں دی، ہوائیں چلائیں، روشنیاں دیں، سارے جہان کو تیرے لیے مسخر کیا۔ اب تو گندم کا دانہ بیج کے طور پر زمین میں ڈالتا ہے تیری خاطر۔ اب پانی بھی چاہیے، مٹی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، آفتاب کی شعاعیں چاہیے، ستاروں کی کشش چاہیے، سمجھے گا نہیں؟ اور اسی طرح چاند کی مطلب کہ چاند کی روشنی چاہیے۔ تو اوپر کا جہان، درمیان کا جہان، نیچے والے تمام جہان
شیطان کو حرکت میں لے آئے کہ یہ گندم کا دانہ پروان چڑھے اور تیری خوراک بنے۔ تو جس اللہ نے، جس کریم نے اتنے کرم تیرے اوپر کیے، اس کو تو ہرا رہا ہے اور شیطان کو جتا رہا ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا تم نے یہ غور کیا ہے؟ اگر اسی دلیل کو نا اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک دلیل ہی نیک بننے کے لیے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا 30ویں پارے میں، یا ایھا الانسان، اللہ کہتے ہیں اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، کتنا حسین بنایا، کتنا ہموار بنایا، اس اللہ تعالیٰ ایسے کریم رب کو تو چھوڑ کر کے شیطان کو جتاتا ہے اور شیطان کی باتوں کو مانتا ہے۔ اللہ تو کبھی ہار نہیں سکتا، پر تو نے تو ووٹ ڈال کر کے اپنی نظر میں شیطان کو اونچا کر دیا، اللہ کو نیچے کر دیا۔ اے انسان، تجھے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے بیان کا۔ اللہ ہمیں یہ دلیل جو ہے نا ہماری سمجھ میں ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرماتے ہیں، لفظ یاد رکھا کرو نا کہ کہاں سے چھوڑا ہے جی، من الذین فرقوا دینہم، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ بن گئے۔ تو یہ فرقے بندیاں درست ہیں یا غلط ہیں؟ جی غلط ہے، یہ کیا ہے؟ ہے جی، تو یہ غلط ہے۔ لیکن چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں میں نے کہا تھا کہ فرقے بندیاں صحیح بھی ہیں۔ کیا ہے؟ صحیح بھی ہے۔ ہاں، وہاں کیا لفظ کیا تھا؟ اب دیکھو جی، کہتے ہیں جی فرقے بندی غلط ہے۔ دیکھو جی، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی حنفی ہے، اب یہ فرقوں میں بٹ گئے، اپنا یہ ہو گئے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بھی تو فرقہ بندی ہے نا، اپنا آ گیا۔ تو چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں اس کا جواب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے واضح دلائل آنے کے بعد جھگڑے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ جہاں واضح دلیل نہ ہو قرآن و حدیث کی، دونوں مطلب نکلتے ہوں، ہے جی، ایک امام نے ایک مطلب لے لیا، ایک امام نے، تو واضح دلیل آنے کے بعد جنہوں نے جھگڑے نکالے ان کی مخالفت ہے، اور جہاں دلیل واضح نہیں تو مجتہد نے اجتہاد کیا، اس نے ایک معنی نکالا، اس نے دوسرا معنی نکالا، تو اس میں دونوں کو گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں مجتہدوں کو، جس نے غلطی کی ایک ثواب اس کو مل گیا اور جس نے غلطی نہیں کی اس کو 2 ثواب مل گئے، تو مجتہد کو ہر حالت میں ثواب ہی ملتا ہے۔ لیکن واضح دلیل آنے کے بعد جو اختلاف کرے گا وہ ہے فرقہ بندیاں، وہ ہے۔ اب یہ مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، حنفی بھی، یہ سارے ایک ہی جماعت ہیں، سارے کیا ہیں؟ تو آپ کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جھگڑا بھی ہے، ایک یہ کہہ رہا ہے ایک وہ کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں دونوں صحیح ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، بنو قریظہ والوں نے گڑبڑی کی، سمجھے کہ نہیں؟ بنو قریظہ جیسے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، انہوں نے گڑبڑی کی ہے، تو جبرائیل امین آئے کہ آپ نے تو غسل کر کے فارغ ہو گئے، ہمیں حکم ہے کہ بنو قریظہ کے یہودی جنہوں نے عہد کو توڑا ان پر حملہ کرنا۔ صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ، اور جب جانے لگے تو واپس بلایا، ایک بار سنتے جاؤ، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ کہاں پڑھنا؟ رستے میں عصر کا وقت آ گیا، تو بعض نے کہا بھی پڑھ لو، عصر کا وقت آ گیا، تو بعض نے کہا بھی سرکار نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنا، تو آج عصر کی نماز ہوگی بنو قریظہ میں چاہے سورج ڈوب جائے۔ انہوں نے کہا بھی سرکار کا مطلب یہ تھا، مراد یہ تھی کہ سفر جلدی جلدی کرنا تاکہ عصر کا وقت تمہیں وہاں مل جائے، اب یہ نہیں کہ نماز قضا بھی ہو جائے تو نماز۔ انہوں نے کہا جی مطلب ہم نہیں جانتے۔ سرکار نے کہا
تھا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، ہم نے تو وہیں پڑھنی۔ اب حیران ہوں گے، بخاری شریف میں موطا امام مالک میں ذکر آتا ہے ذرا ڈیٹیل سے، اس میں آتا ہے کہ آدھی جماعت نے تقریباً رستے میں پڑھ لی اور آدھی نے قضا کر کے مغرب کا وقت ہو گیا عصر کی نماز وہاں بنو قریظہ میں پڑھی۔ دونوں جماعتیں آئیں، سرکار کا اے اللہ کا نبی یوں جھگڑا ہو گیا تھا، آدھوں نے یوں نماز پڑھی آدھوں نے یہ، تو کس کی ہو گئی؟ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، فرمایا میرے اللہ نے تم دونوں بھی قبول کر لی۔ میرے اللہ نے کیوں کہ جس نے رستے میں پڑھی اس کی نیت بھی یہ ہے کہ شریعت پر عمل ہو، اور جس نے وہاں جا کے پڑھی اس کی نیت بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اثر کے بنو قریظہ میں پڑھنا۔ تو اس قسم کے جو جھگڑے ہیں نا، جہاں دونوں مطلب نکل سکتے ہوں وہاں دونوں مطلب میں سے جس مطلب کو کوئی لے لے، اس لیے مالکی بھی جنتی، شافی بھی جنتی، حنبلی بھی جنتی، حنفی بھی جنتی، بریلوی بھی جنتی، دیوبندی بھی جنتی اور اہل حدیث بھی جنتی، لیکن شرط یہ ہے کہ مخلص ہو، اخلاص سے دین پر عمل کرے، اللہ کی رضا کو چاہے، اللہ نیتوں کو دیکھ کر کے اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ اس کے اس بات کو ذہن میں رکھو، دیکھو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہاتھ سینے پہ باندھو، ہاتھ نیچے باندھو، اونچی آمین کرو، اونچا رفع یدین کرو، یہ کرو۔ روایتیں آ رہی ہیں اور روایتیں آ رہی ہیں تبھی تو ایک امام یہ کہہ رہا ہے ایک امام وہ کہہ رہا ہے، اور جب امام یہ کہہ رہے ہیں تو گنجائش نکل آئی۔ اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر صحابہ آپس میں نہ جھگڑتے نا تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا ان کے جھگڑوں سے میں خوش ہوں، کیونکہ جب جھگڑے تو ہمارے لیے گنجائشیں نکل آئی۔ ہم دل چاہے تو یہ کر لیں، دل چاہے تو وہ کر لیں۔ تو یہی معنی اس حدیث کا کہ میری تو امت کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ امت کا اختلاف کیا ہے؟ تو رحمت کا معنی کہ گنجائشیں نکل آئی۔ مثلا امام مالک فرماتے ہیں کہ مرد کی رانیں یہ پردے میں داخل نہیں، چاروں اماموں میں کیا کہتے ہیں؟ پردے۔ اب نکر پہننا امام مالک رحمۃ اللہ جائز ہے، اور نکر پہن کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی پردے میں داخل نہیں، یہ پٹ جو ہے بر پردے میں، یہ دانے پردے میں داخل نہیں ہے۔ تو چار امام میں ایک امام ایسا بھی مل گیا تو آپ مطلب کہ جب ضرورت پڑے اس ضرورت کے وقت میں ایک امام مالک ہیں تو ان کے کندھے پہ رکھ کر کے بندوق چلا دو، ان کے کندھے پہ رکھ کے اب ہاکی کھیلنا، فٹ بال کھیلنا اور کھیلنا، اس میں گنجائش نکل آئی۔ یہ معنی ہے گنجائش کا نکلنا، اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت بن گیا۔ کیا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ میں دین کے سمجھ دے، بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں، اس اختلاف کو رحمت بنا دیں۔ اختلاف کو کیا بنائیں؟ لیکن واضح دلائل آنے کے بعد ہے جی، اگر اختلاف کریں گے تو پھر اور مسئلہ ہے، اور جہاں ہے ہی دو معنی کی گنجائش نکلتی ہے تو جو معنی لے لیں وہ معنی مطلب اس میں اختیار ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں، اور اس میں ایک ڈر اور ہوتا ہے کہ گنجائش تو نکل آئی لیکن ضرورت کے طور پر جہاں مجبوری ہو نا اس میں دوسرے امام کے قول پر عمل کر لیں۔ جیسا حنفیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا اور حنفیہ کو چھوڑ دیا۔ جب کہتے ہیں کہ ایک عورت کا حامل گم ہو جائے، پتہ نہ چلے، حج کرنے گیا تھا پتہ ہی نہیں چل رہا کب کتنے سال ہے، اب مالکیہ نے کہا 4 سال تک عورت انتظار کرے اور اگر پتہ نہ چلے تو اور نکاح کر سکتی ہے۔ حنفیہ نے جب لمبا پیریڈ بیان کیا تو بہرحال حنفیہ نے حنفیہ کے موقف کو چھوڑا اور مالکیہ کو لیا اور مستقل ایک کتاب لکھی کہ کن مسائل میں، اس لیے کہ امام کی رائے ہوتی ہے، وہی تو نہیں ہوتی، وہی تو قرآن و حدیث ہے، اور امام کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر اماموں کے قول کو اگر وقت کے مطابق لیا جائے اس میں گنجائش ہے۔ اور ایک مسئلہ بنیادی یاد رکھو، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مسئلہ شافعیہ کا ہے لیکن دور حاضر کی حکومت نے حالات کو دیکھ کر شافعی کے مسلک پر قانون سازی کر دی،
تو حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے، حنفیہ کہتے ہیں یہ قانون سازی جو حکومت نے کی ہے اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مسلک کے مطابق ہے تو وہی حنفی مذہب بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ کیونکہ حکومت نے قانون سازی کر دی نا، وہی حنفی۔ جیسے اب یہ ٹیکسی ہے نا، اب ٹیکسی جب حدود حرم میں داخل ہوتی ہے نا، حدود حرم میں جب کوئی آئے گا تو احرام باندھے گا۔ اب ٹیکسی والے بیچاروں نے آنا جانا اور ہر وقت میں جب آئیں تو احرام باندھے تو عمرہ کریں پھر اور کام کریں، تو ٹیکسی والوں کو تو پھر ٹیکسی کا کاروبار ہو گیا۔ اس میں پھر لمبی چوڑی تعویلیں کی، انہوں نے کہا 2 اسٹیشن بنا لیے جائیں، ایک حدود کے ادھر والی ٹیکسیاں ہوں، ایک حد حرم جو ہے نا وہ میقات اس کے باہر والی ہو، ایک ٹیکسیاں ادھر کھڑی ہوں، ادھر والے ادھر اتر جائیں، ادھر والے چڑھ جائیں۔ لیکن یہ حنفیہ نے کیا کہا، نہیں اب اس کو چھوڑ کر اب ٹیکسی والا بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے، بغیر یہ مشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں نے اس میں وسعت پیدا کر دی۔ تو بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے، امام کی رائے ہے، یہ وحی نہیں، اور قرآن و حدیث وہی ہے۔ اس لیے 33 علماء نے جو 22 نکات پر اکٹھے ہوئے تھے 51 52 میں، انہوں نے نہ یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی ہوگی، فقہ جعفری ہوگی، فقہ مالکی ہوگی، ان کا قرآن و سنت کا نظام ہوگا، جو قرآن و سنت کے نظام کے مطابق دلائل لائے گا اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے۔ باتیں من الذین فرقوا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازا ہے جو ان کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر کے پکارنے لگتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں لگتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، سو چند روز اور نفع حاصل کرنے۔ یہ 15 پارے بھی آتا ہے نا، کشتی بھنور میں پھنسی تو کس کو پکارا؟ اللہ کو، بتوں کو چھوڑ دیا، اور جب یہ نجات پالی پھر بتوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور متیں معلوم کر لو گے کہ کیا ہم نے آگے متیں ام انزلنا علیہم سلطان، کہتے ہیں کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے؟ جب ہم لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، عنایت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ شکر کرنا چاہیے ہے جی، اور یہ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور ہوتا خوش ہونا جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہوا نا، یعنی یہ معنی اترانے کا۔ اور وہ جو 11 پارے میں آتا ہے نا کہ دین جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ اس دین پر خوش رہیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ جس دنیا کو یہ جمع کر رہے ہیں تو وہاں خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ خوش ہو جاؤ، اور یہاں خوشی سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خوشی ہے تکبر والی اور وہ خوشی ہے دین پر خوشی والی، اس لیے وہ خوشی جائے گا، یہ خوشی نہ جائے، تو دونوں آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اس سے خوش ہوتے لگتے ہیں، اور ان کے ان اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان تصبهم سیئۃ، اور ان کے ان اعمال کے بدلے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے؟ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جو قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو، اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دیا کرو۔ ماشاءاللہ الذین فرقوا دینهم وکانوا، مسئلہ ختم خلاص۔ اچھا، الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا۔ اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے، غزوہ احزاب کا، غزوہ احزاب کا۔ وہاں جب بنو نذیر والوں کو
بنو نذیر والوں کو جب نکالا گیا نا مدینہ منورہ سے، تو ان کو یہ غصے میں کوئی خیبر کی طرف چلے گئے، کوئی شام کی طرف گئے، تو غصے میں اب یہ چلے گئے وہاں اپنا مکہ مکرمہ میں، اور مطلب اور قبائل والوں کے پاس، تو 12,000 کا لشکر جمع کر کے لائے۔ کتنا لشکر؟ 12,000 کا لشکر لے کر کے آئے، اور مدینہ منورہ پر آ کر کے چڑھائی کی، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ملائکہ آئے، ہوائیں چلیں، اور 1 مہینے کے قریب محاصرہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، ان کو شکست دی۔ یہ بعد میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا چلو افرماتے ہیں قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو، مسکین اور مسافر کو بھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہے، اور ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے، تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں پڑتا، اور جو زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے، تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس اپنے مال بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سب بلائیں پھیل رہی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجیے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا آخر انجام کیا ہوا۔ ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ سو تم اپنا رخ اس دین راز کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، تو جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا کفر پڑے گا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا۔ تو عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی یا فضل سے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ یہ کہ عمل محدود ہے یا لامحدود ہے، اور جنت کی نعمتیں محدود ہیں یا لامحدود ہے؟ جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں۔ تو لامحدود محدود کا ثمرہ بنے یہ عقل کے خلاف ہے۔ ہاں جب عملوں کے ساتھ رحمت خدا مل گئی تو رحمت خدا بھی لامحدود، تو ادھر بھی لامحدود اور ودھر بھی لامحدود، اس لیے جنت کا ملنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن کبھی نسبت آتی ہے عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی، اور کبھی آتا ہے رحمت کی بنا ملے گی، تو مانا کیا ہے کہ نیک عمل کرو گے تو رحمت آئے گی نا۔ تو جب نیک عمل کرو گے تو رحمت آئے گی، اور رحمت ذریعہ بنے گی جنت کا، تو رحمت بھی ذریعہ بنی اور نیک عمل بھی بنے، تو دونوں آیتوں کو ٹکراؤ۔ اور عجیب روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایک ایسا نہیں جس کو عمل جنت میں لے کر کے جائیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جناب والا کے عمل بھی ایسے نہیں کہ جنت میں لے کر کے جائیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ولا انا، میرے عمل بھی اتنے نہیں کہ جنت میں لے کے جائیں، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت، ہاں اللہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں تو میں جنت میں جاؤں گا، ورنہ میرے عمل بھی اس درجے میں نہیں کہ جنت میں لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عبادت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، جانا ان کے فضل سے ہے، جانا ان کے کرم سے ہے، لیکن کرم ہوتا ہے نیک عملوں پر تکبر نہ کرے، ناز نہ کرے کہ یہ نیک عمل بھی میرا اللہ ہی مجھ سے کرا رہا ہے۔ اچھا واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، خوشخبری دیتی ہے تاکہ تم اپنی آنکھوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے۔
آج اگر بارش آپ مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے، تو یا اللہ اس آیت پر عمل یعنی فرما دیجیے نا، ذرا ہوائیں چلائیں، ذرا بارش کی ذرا خوشیوں میں سنات دکھلا دے، اس کے بعد پھر بارش بھی فرما دے رحمت والی، اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، تاکہ اس کی روزی تلاش کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ جی ہم شکر کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں بارش دے دیں، ہم شکر کریں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کے قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل لے کر کے آئے، سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو جرائم کے مرتکب تھے۔ اور اہل ایمان کا، یہ دیکھو اس جملے پہ غور کریں، اہل ایمان کا غالب کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اہل ایمان، تو دعا کرو اللہ ہمیں اہل ایمان میں سے بنائے۔ جب اہل ایمان میں سے بنے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا نا، اہل ایمان۔ لیکن اب اہل ایمان میں نہ ہو، اب آپ اندازہ رکھ کتنے ہم میں نمازی ہوتے ہیں، کتنے ہم میں کتنے فیصدی نمازی، توبہ توبہ توبہ۔ یہ ام العبادات، سب سے مدد عبادت، اسے ہم عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بدر والوں پہ آ گئی، اللہ کہتے تو مومن بن کے دیکھ، پھر مدد میں نہ کروں، جیسا 17 پارے کی 13 رکوع میں آ گیا تھا، میں یقیناً ان کی مدد کروں گا جو میرے دین کی مدد کریں گے، میں ان کی مدد کروں گا۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں دین کی مدد کرنے والا، نماز کا نظام رائج کرنے والا، زکوٰۃ کا نظام رائج کرنے والا، نیکیوں کے پھیلانے کا نظام رائج کرنے والا، برائیوں کے مٹانے کا نظام رائج کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ کرو میں یہ کروں گا۔ اور 4 پارے میں آ گیا جس کی اللہ مدد کرنے پہ آ جائے، چاہے مدینہ کے چند آدمی ہوں یا ملک فارس پر جائیں گے وہ بھی فتح، اور روم کی طرف جائیں گے وہ بھی فتح، چاہے چند ہوں، معمولی ہتھیار ہوں، جدید سامان ہوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور جن کے ساتھ اللہ ہو جائیں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ جس کی مدد کرے اس پر کوئی غلبہ حاصل، تو دعا کرو اللہ ہمیں مومن بنا دے۔ اللہ ایسا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم میਂہ کو دیکھتے ہو کہ اس کے ذریعے ہے جی کہ میंہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ عمل کریں، شکر کریں۔ اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسے نا امید تھے، سو رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کر دیتا ہے۔ کوئی شک نہیں وہی مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ان پر اور ہوا چلا دیں، پھر یہ لوگ کھیتی کو زرد ہوا دیکھے تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگے، سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی یہ ابو جہل وغیرہ جو ہے نا، یہ مردوں کے مشابہ ہیں، یہ کافر، ان کو ایسے طور پہ سنانا کہ آپ ان سے عمل کروائیں، یہ آپ کے قبضے کی بات نہیں۔ نہ بہروں کو جو روحانی طور پہ یہ بہرے ہیں آواز نہیں سنا سکتے، جبکہ پیٹ پھیر کر کے چل دیں۔ یہ بحث کل 20 پارے میں مفصل آئی تھی۔ اور آپ اندھوں کو ان کی بہرائی سے راہ پر نہیں لا سکتے، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں، پھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی ضعف کی حالت میں بنایا، پھر ضعف کے بعد قوت عطا کی، اور پھر عاجزی ضعف کے بعد قوت کے بعد تمہیں ضعف اور بڑھاپا کیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسم کھا بیٹھیں گے کہ وہ لوگ ایک سال سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح یہ لوگ الٹے چلا کرتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم تو
رشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو، سو قیامت کے دن یہی ہے، لیکن تم یقین نہ کرتے تھے۔ غرض اس روز ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے خدا کی ناراضگی کا تدارک چاہا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں، کتنے سادے انداز میں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشان لے آئیں تو تب بھی یہ لوگ جو کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب نرے اہل باطل ہو۔ تو جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیا کرتا ہے۔ سو آپ اے نبی کریم صبر کیجیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت کرنے نہ پائیں۔ سورہ